میں اور شہریار یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ اس کی وجہ سلیمان کی سادہ لوحی تھی۔ اس میں وہ تیزی اور زمانے کا آوارہ پن نہیں تھا جو اور ہم جماعت لڑکوں میں تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہوتا کہ میں مخالف جنس سے بات کر رہی ہوں۔ یوں لگتا کہ کسی دوست لڑکی سے گفتگو میں شامل ہوں۔ دوسری لڑکیوں کی طرف بھی کبھی اس نے زمائنی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ ہر ایک سے مخاطب ہونے کا اس کا انداز بچوں جیسا تھا۔ ہم نے 2 برس ساتھ پڑھا، سبجیکٹ بھی ایک تھا۔ کبھی مجھے پریشان دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ ہر وقت میری ہی نہیں، وہ ہر کسی کی مدد پر تیار رہتا تھا۔ انسان کسی سے اتنا مانوس ہو جائے کہ وہ اس کی زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر لے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ کی عادت ہو جاتی ہے تو اس سے بچھڑنے سے روح میں خلا بڑھ جاتا ہے۔ میں بھی جب سال آخر میں اس کی جدائی کا خیال دل میں لاتی تو ایک اداسی میری ذات کو جکڑ لیتی۔ تب سوچتی کیا یہ محبت ہے؟ نہیں، محبت تو کبھی مجھے اس سے محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیسی کیفیت تھی جو مجھے تکلیف کے احساس سے دو چار کر دیتی تھی؟ یہ سوچ کر کہ اب ہم جدا ہونے والے ہیں، پھر کبھی مل بھی نہیں پائیں گے، مجھے پریشان کر جاتی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب فائنل پیپرز ختم ہو گئے اور ہمارا ماسٹرز مکمل ہو گیا۔ اس دن شہریار بہت اداس تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح میرا ہاتھ پکڑ کر اظہار محبت کر دے، لیکن میں نے اپنا رویہ ایسا رکھا کہ اس کی جرت ہی نہ ہوئی۔ میرا دل بھی اندر سے رو رہا تھا، مگر میں شاید بہت حقیقت پسند تھی، جانتی تھی کہ سلیمان ایک معمولی گھرانے کی امید ہے۔ اگر میں نے اسے جھوٹے آسرے پر رکھا تو وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دے گا، کیونکہ میں ایک خوشحال باپ کی بیٹی تھی اور میرے والدین خوشحال خاندان میں میرا رشتہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس لیے ایک دوسرے کو خوش دلی سے خدا حافظ کہنے میں ہی بہتری تھی۔ کسی کے دل میں محبت ہو بھی تو اس خوشبو کی مانند ہوتی ہے جس کا اڑ جانا عین حقیقت ہے۔ وقت گزرنے لگا، مجھے اور شہریار کو بچھڑے کئی سال گزر گئے۔ میرے والدین نے ایک امیر گھرانے میں میری شادی کر دی، لیکن بدقسمتی سے میرا شوہر شرابی نکلا۔ اس کی عادتیں میرے لیے اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ بات طلاق پر ختم ہو گئی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرے ساس سسر اچھے لوگ تھے، مگر جب ہم سفر ہی اچھا نہ ہو تو کسی کا اچھا ہونا بے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو طلاق کا بہت دکھ تھا، مگر ہمارے لیے تو وہ مجرم ہی تھے، کیونکہ شادی سے پہلے انہوں نے ان باتوں پر پردہ ڈالا۔ اس کا ازالہ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ مجھے حق مہر میں بھاری رقم ادا کی گئی اور جو جائیداد اور زیورات میرے نام تھے وہ مجھے دے دیے گئے، جو میری باقی کی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھے۔ مگر انسان اپنی محرومیوں کو چھپانے کے لیے کچھ مشکلیں اختیار کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر لیکچرشپ حاصل کر لی۔ اس طرح میرا جی بھی بہلا رہتا اور مستقل ذریعہ آمدنی بھی ہو گیا۔ شادی کے نام سے تو مجھے نفرت ہو چکی تھی۔ اپنا دل بہلانے کے لیے ہر ہفتے شاپنگ کو نکل جاتی، کبھی شاپنگ نہ بھی کرتی تو یوں ہی بازار میں گھوم کر آ جاتی۔ تھک جاتی تھی تو مجھے اچھی نیند آ جاتی تھی۔ ایک روز شہر کے وسط میں واقع شاپنگ سینٹر میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی جیولری کی دکان میں داخل ہو گئی۔ اچانک یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ سامنے شہریار اس دکان کی مالک کے طور پر کھڑا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ شہریار تم؟ اس نے کہا کہ کیا تم کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ میں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ تم اتنے بڑے جیولر کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، وقت انسان کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتا ہے۔ یوں ہمارے درمیان تھوڑی سی باتیں ہوئیں اور میں وہاں سے نکل آئی۔ آج پہلی بار حقیقی معنوں میں خود کو تازہ دم اور خوش باش پایا، جیسے مدتوں بعد مجھ کو میری کوئی کھوئی ہوئی قیمتی چیز مل گئی۔ اب ہم اکثر فون پر باتیں کرتے، وہ مجھے اپنی شاپ پر آنے کا کہتا اور میں بھی ہفتے میں 2 بار وہاں پر جانے لگی۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی نہیں کی؟ کیسی ہے تمہاری بیوی؟ اس نے جواب دیا کہ کی تھی، مگر اب وہ علیحدہ رہتی ہے، میرے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری ملاقات شہریار سے نہایت پرخلوص انداز میں ہوتی تھی، مگر چند دنوں بعد ہی پتہ چلا کہ وہ اتنا پرخلوص انسان نہیں رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی ماضی کی آرزو نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا اور ایک دن اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔
مجھے سمجھایا کہ زندگی تنہا نہیں گزرتی، خاص طور پر عورت جب ادھیر عمر کو پہنچ جائے تو اسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی مثال دی کہ وہ بھی تنہا رہ کر اس بے کیف زندگی سے تنگ آ گیا ہے، غرض اس نے آخر کار مجھ کو شادی کے لیے قائل کر لیا۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ والد صاحب علاج کی غرض سے دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ کچھ انتظار کرو، والد صاحب آ جائیں تو وہی ہماری شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں اور پھر سے نئی زندگی شروع کروں، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ ایک دن شہریار اور میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر شیشے کے دروازے کی طرف جم گئی۔ ایک خاتون 2 بچوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی شہریار نے سیٹ بدل لی اور اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی، اور جو ہی وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ ریسٹورنٹ کے اوپر والے پورشن میں گئی، وہ مجھے لے کر باہر آ گیا۔ مجھے اس کا یہ طرز عمل انتہائی عجیب لگا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ عورت اس کی بیوی نہ ہو، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ اب اس سے علیحدہ رہتی ہے۔ بہرحال اس کو پریشان دیکھ کر میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد میں ایک روز اس کی جیولری شو روم میں بیٹھی تھی کہ وہی عورت وہاں آ گئی۔ وہ ادھیر عمر لگ رہی تھی اور بہت سلیقے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ میرے پاس سے اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی اس کی بیوی ہے، اور ان کے مابین یقیناً طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ عورت کے باتیں کرنے کا انداز بیوی جیسا تھا۔ کچھ دیر دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے، پھر وہ شاپ سے چلی گئی اور شہریار واپس میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون تھی؟ اس نے جواب دیا یہ میری بیوی ہے، وہ مجھ سے اب علیحدگی لے چکی ہے، لیکن میرے دونوں بچے چونکہ اس کے پاس ہیں، ان کی تعلیم کے متعلق کسی مسئلے پر اس کو مجھ سے مدد چاہیے تھی، اس لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں بھی چونکہ متعلقہ تھی، مجھے متعلقہ کا دکھ پتہ تھا، لہٰذا میں نے شہریار سے کوئی باز پرس نہ کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ واقعی گھر میں تنہا ہی رہتا ہے، کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ والد صاحب 1 ہفتے بعد آنے والے تھے اور میں شہریار سے شادی کی تیاریوں میں تھی۔ تبھی اچانک تقدیر نے میری آنے والی خوشیوں کو پر مار کر اڑا دیا۔ میں کلینک پر دوا لینے گئی تو وہاں ڈاکٹر کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہی خاتون وہاں آ کر میرے برابر میں خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے مخاطب ہونے میں پہل کی اور اس سے اپنا تعارف کیا کہ میں شہریار کی پرانی کلاس فیلو ہوں اور میں نے آپ کو اس کے شو روم میں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی ہاں میں کبھی کبھی ملنے جاتی ہوں، میرے شوہر ہیں لیکن دبئی میں ملازمت کرتی ہوں، ہم عرصے سے علیحدہ رہتے ہیں اور ہمارے آپس میں تعلقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ دونوں بچے میرے پاس ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق قائم ہے۔ وہ یہاں اپنی آزاد زندگی گزار رہا ہے اور وہاں میں محنت مشقت کر کے اپنے بچے پال رہی ہوں۔ اس کا نام نورے تھا۔ تعارف ہونے پر نوری ایک نہایت بااخلاق، پرخلوص، عقل مند مگر دکھوں سے بھری ہوئی عورت ثابت ہوئی۔ مجھے تو اس کے خانگی حالات لینے ہی تھے، کیونکہ میں شہریار سے شادی کرنے جا رہی تھی اور وہ اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، اور یہ ایسا قدرتی تعلق تھا جو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نورے نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں قبل دبئی سے چھٹیاں گزارنے یہاں آئی ہے تاکہ بچے باپ سے بھی مل لیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی تعظیم بھر گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے بے وجہ گلے شکوے نہ کیے، جبکہ شہریار مجھے اپنے ساتھ ایک روز گھر لے گیا، اس بہانے سے کہ وہ گھر کو میری پسند اور مشورے سے ڈیکوریٹ کروانا چاہتا ہے۔ اس روز اس نے نورے کے بارے میں نہایت واہیات باتیں کہیں، جس سے اس عورت کی اہانت مطلوب تھی۔ وہ اس کو میری نظروں سے گرانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کی کہ نورے انتہائی خود غرض اور لالچی عورت ہے۔ چند ملاقاتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ بنیادی طور پر شہریار کے نظریات غلط ہیں، جبکہ نورے اس حد تک محتاط زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے خاوند کی بے روی اور عیاشی کا اس کے بچوں، خاص طور پر بڑے بیٹے پر اثر نہ پڑے۔ وہ بچوں کے تمام اخراجات خود برداشت کرتی تھی تاکہ ان معصوموں میں کسی قسم کا احساس محرومی جنم نہ لے سکے۔ میں نے نورے کا فون نمبر لے لیا تھا، اس کو فون کرتی اور یوں دوستانہ تعلقات بنا لیے۔ وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی اور ایک بار بالآخر وہ بول پڑی۔ شہریار نے اس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ والدین کی مخالفت کے باوجود نورے نے اس سے شادی کر لی اور ہمیشہ کے لیے خاندان سے
قطع تعلق کر لیا۔ اس وقت شہریار بے روزگار تھا۔ نورے نے ملازمت کی اور حالات کو سنبھالا۔ اپنی ایک امیر سہیلی کے والد کی وجہ سے دبئی چلی گئی، جہاں اس کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ شہریار بھی دبئی آ گیا، مگر اس نے کوئی کام نہ کیا، وہی بدستور مالی حالات سنبھالتی رہی۔ دونوں دو بچوں کے والدین ہو گئے۔ بچوں کی پرورش کی وجہ سے نورے کو ملازمت میں دشواری پیش آنے لگی۔ اس پر میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ شہریار کی طبیعت نے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ نورے کی ملازمت ختم ہو گئی، اب پھر سے وہی مالی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اسی اثناء میں شہریار کی ملاقات کسی بزنس مین سے ہوئی، جس نے اس کو ملازمت کی پیشکش کی، مگر یہ ملازمت کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ اس نے شہریار کے ذمے ایسے کام لگائے تھے جو جرم کے زمرے میں آتے تھے، تاہم شہریار نے اس کام کو کرنا قبول کر لیا، جبکہ نورے کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کسی بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ ایک روز شہریار کا ایک خیر خواہ دوست آیا اور اس نے نورے کو آگاہ کیا کہ تمہارا شوہر غلط کام میں ملوث ہو گیا ہے۔ کسی روز وہ گرفت میں آئے گا تو تمہیں بھی خباری ہوگی، بہتر ہے کہ اس کو روکو، میں اس کو اچھی ملازمت دلواؤں گا۔ نورے نے اس شوہر سے سوال کیا۔ اس نے نورے پر اپنے اس دوست کے ساتھ بد چلنی کا الزام لگا کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے سہیلی سے دوبارہ رابطہ کیا، جس نے نورے کو ایک معقول گھرانے میں ان کے بزرگ کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی پر ملازم رکھ لیا۔ اسے رہنے کی جگہ میسر آ گئی اور ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ ایک روز شہریار جلدی میں وہاں آیا جہاں نوری رہ رہی تھی۔ اس نے اسے ملازمت چھوڑنے اور اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ منت سماجت سے بچوں کی خاطر وہ مان گئی، اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ شہریار نے کہا کہ تیاری کرو، ہم یورپ جا رہے ہیں۔ اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ چند روز بعد شہریار بیوی بچوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ لوگ بذریعہ ہوائی جہاز یونان کی دارالحکومت ایتھنز روانہ ہو گئے۔ نورے کو یہ سفر بڑا پر اسرار لگا، کیونکہ شہریار کی مالی حالات اس سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چند روز ایتھنز میں رہ کر یہ لوگ اٹلی چلے گئے، پھر جرمنی اور ہالینڈ ہوتے ہوئے وطن واپس آ گئے۔ وہاں قیام کے دوران شہریار بیوی بچوں کو ہوٹل میں چھوڑ کر کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ پوچھنے پر کہتا کہ بزنس کے سلسلے میں تاجروں سے ملنے جانا ہے۔ 3 سال یوں ہی سفر میں رہے اور نوری کے دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ بالآخر ایک دن اس پر انکشاف ہو گیا کہ شہریار ہیروں کے اسمگلروں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ وہ گروہ تھا جس کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ پولیس نے ان کے گھروں میں چھاپا مارا، مگر کوئی ثبوت نہ ملا۔ اس مسئلے پر دونوں میاں بیوی میں بہت لڑائی ہوئی اور نورے شوہر سے الگ زندگی گزارنے لگی۔ وہ دبئی چلی گئی، دوبارہ ملازمت حاصل کر لی اور بچوں کی پرورش حلال کی روزی سے کرنے لگی۔ جب شہریار نے جیولری کی دکان کھولی، وہ اب امیر ہو چکا تھا، لیکن بیوی کو اخراجات کے لیے کوئی رقم نہیں دیتا تھا۔ نورے کی زبانی یہ کہانی سن کر میرے ذہن کے بند دریچے کھل گئے اور میں نے شہریار سے شادی کے فیصلے پر نظر ثانی کی تو خود کو ایک بار پھر حقیقت پسند پایا اور شہریار سے شادی کے لیے معذرت کر لی۔ یہ فیصلہ میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا، بلکہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر کیا۔ تاہم ہماری دوستی اور کبھی کا ملنا ملانا قائم تھا۔ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا برا انجام ہوتا ہے۔ بالآخر ایک روز اخبار میں خبر پڑی کہ شہریار جیولر کو ہیروں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے نورے سے رابطہ کیا، وہ دبئی میں تھی، بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے شہریار اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ یا تو وہ اس سے صلح کر یا پھر اس کے بچے اس کو واپس کر دے، لیکن میں جانتی تھی کہ اتنی دولت کسی سیدھے طریقے سے اس کے پاس نہیں آئی۔ کسی دن اس سے اپنی غلطیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تبھی میں دکھ اٹھا کر بھی بچے خود پال رہی تھی اور اس کے حوالے نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ شہریار چونکہ بین الاقوامی پولیس کو مطلوب تھا، لہذا اب ہمارے لیے اس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ عرصہ گزر گیا، معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا بیتی، رہائی ملی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بظاہر معصوم دکھنے والا وہ شخص اتنا بڑا شیطان تھا، یہ ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پائے۔